بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے یہ 12واں ویڈیو ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر بھی کچھ اور الفاظ جن کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، ان کو لکھ لیجئے اور ان کو بولنے کی کوشش کیجئے۔ جیسے کوئی آدمی اگر آپ کو کچھ دے رہا ہے یا کسی نے آپ کا کچھ کام کیا ہے تو ہم اس کو جزاک اللہ کہتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انگلش کے اندر تھینکس کہتے ہیں، تھینک یو۔ عربی کے اندر ہم اس کو جزاک اللہ کہیں گے، جزاک اللہ خیرہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ صرف اتنا بھی کہہ سکتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیر الجزا، آپ کسی بھی طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے عربی میں تو جزاک اللہ خیرہ کہا جائے گا۔ اب لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ جزاک اللہ کہہ دیا، لیکن پھر وہ بندہ اس کے جواب میں کیا کہے، جزاک اللہ خیرہ کے جواب میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب ہے آمین و ایاکم۔ اگر کسی نے آپ کو دعا دی ہے جزاک اللہ خیرہ، اب آپ سامنے والے کو اس کا جواب دینا چاہتے ہیں تو اس کا جواب ہے آمین و ایاکم۔ آمین کے معنی ہے اللہ آپ کی دعا قبول کرے، جو آپ مجھے دعا دے رہے ہیں اللہ آپ کی دعا قبول کرے۔ و ایاکم کا مطلب یہ ہے اور آپ کو بھی اللہ جزائے خیر دے۔ و ایاکم یہ شارٹ فارم ہو گئی ہے، شارٹ کٹ میں ہم نے اس کو جزاک اللہ کہہ دیا ہے واپس میں۔ تو اگر کوئی ہم کو جزاک اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں ہم کو کہنا ہے آمین و ایاکم، الف یا الف زبر یا، و ایا کاف میم پیش کم، و ایاکم، آمین و ایاکم۔ تو اگر ہم کو کوئی جزاک اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں ہم کو جو ہے آمین و ایاکم کہنا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی چیز ہم کو اچھی لگی ہے تو اس کے جواب میں ہم کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ جیسے کوئی چیز ہے، ارے واہ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری ہے، وہ چاہے کوئی چیز ہو، کوئی انسان ہو، کوئی آدمی ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی آدمی کسی اچھی چیز کو دیکھے جو اسے پسند آ جائے اور وہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ لے تو انشاءاللہ اس کو نظر نہیں لگے گی۔ حالانکہ نظر لگنا ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ میری امت کے اندر سب سے زیادہ جو موت ہوں گی وہ نظر لگنے کی وجہ سے ہوں گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ نظر ایسی چیز ہے جو اونٹ کو بھی ہنڈیا کے اندر لے کر کے آ جاتی ہے، یعنی اونٹ کو نظر لگ گئی، بیمار ہو گیا تو اس کو کاٹ لیا جائے گا، پک کر کے ہنڈیا کے اندر آ جائے گا۔ تو اس لیے کوئی چیز ہم کو اچھی لگے بھلے ہی وہ اپنی اولاد کیوں نہ ہو۔ بعض مرتبہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنی اولاد اپنے کو اچھی لگی اور تو اپنی بھی نظر اپنے اولاد کو لگ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد ہو، کوئی چیز ہو، کوئی دوسرا بندہ ہو، جب اس کو دیکھیں وہ اچھا لگے تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ یعنی اللہ جو چاہے، تو اس لیے ماشاءاللہ کہنا چاہیے جب کوئی چیز ہمیں اچھی لگے۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیا کریں۔ ایسے ہی ہم کہیں سے گزر رہے ہیں، کسی آدمی کو چھینک آ گئی ہے تو چھینکنے والا کہے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کیونکہ چھینک یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دراصل چھینک کے ذریعے سے انسان کے دماغ کے اندر جو پریشر ہوتا ہے، ہوا کا پریشر ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کے دماغ سے جو ہے ہوا کا کروسنگ نہ ہو، یعنی انسان کو اگر چھینک نہ آئے تو برین ہیمریج کا خطرہ رہتا ہے، خدشہ رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک کے ذریعے سے یہاں جو گیس جمع ہو جاتی ہے دماغ کے اندر، جو ہوا جمع ہو جاتی ہے، چھینک کے ذریعے سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو الحمدللہ آدمی کو کہنا چاہیے۔ تو جو چھینکنے والا ہے تو وہ الحمدللہ کہے۔ ہمارے لوگ اس سے بڑی غفلت کے اندر ہیں، تو چھینک جب آ جائے تو الحمدللہ کہیں۔ کسی بندے نے کسی کی جو ہے چھینک سنی ہے تو وہ اس کو جواب دے یرحمک اللہ، کہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ ہمیں یہاں تک تو پتہ ہے کہ جس نے چھینکا ہے وہ الحمدللہ کہے، اور جس بندے نے سنا ہے تو وہ اس کو یرحمک اللہ کہے۔ لیکن اب یہ چھینکنے والا واپس اس کو کیا جواب دے؟ کیونکہ یرحمک اللہ کہہ کر کے اس نے اس بندے کو دعا دی ہے، تو یہ چھینکنے والا اب واپس اس کو کیا جواب دے تو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بندہ اس کو کہے گا جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو چھینکنے والا سب سے پہلے کہے گا الحمدللہ، اس کو دوسرا بندہ جواب دے گا یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا واپس اس کو جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ اس کو جواب دے گا اور یہ بھی جواباً اس کو دعا دے گا۔ تو اس طریقے سے ہم چھینک اور اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں چونکہ ہم تھوڑے سے رابطہ پڑتا ہی رہتے ہیں، دن بھر میں آدمی کو چھینکیں آئی جاتی ہیں، تو اس لیے چھینکنے کے وقت پہ ان مواقع کا خیال رکھا جائے، ان دعاؤں کا خیال رکھا جائے اور ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ ایسے ہی ہم سوتے ہوئے ایک دوسرے کو گڈ نائٹ کے میسج بھیجتے ہیں، گڈ مارننگ کے میسج بھیجتے ہیں، تو ان کی جگہ بجائے اس کے کہ ہم گڈ نائٹ گڈ مارننگ بولیں تو اس کی جگہ صباح الخیر ہم کو کہنا چاہیے۔ صباح کے معنی وہی صبح کے ہیں جیسا کہ بتایا گیا، اور خیر کے معنی بخیر، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی صبح کو خیر و برکت والی بنائے۔ تو صباح الخیر ہم یہ جو ہے گڈ مارننگ کی جگہ استعمال کریں۔ صباح الخیر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی صبح کو بہتر بنائے، تو گڈ مارننگ کی جگہ ہم صباح الخیر ہم کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی گڈ نائٹ کی جگہ ہم کو مساء الخیر کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رات کو بہتر بنائے اور خیر و برکت والا بنائے۔ تو گڈ نائٹ اور گڈ مارننگ کی جگہ ان عربی الفاظ کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور ان جو ہے اس طریقے سے ہم کو سامنے والے کو دعا دینی چاہیے۔ ایسے ہی جب ہم کسی سے فون پر بات کریں تو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ عام طور سے ہم ہائے ہیلو کرتے ہیں، تو اگرچہ یہ الفاظ بھی کہنا جائز ہے، درست ہے، ان کو کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ مخاطب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ السلام سے ہم کو اپنی گفتگو شروع کرنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب آدمی جو ہے السلام قبل الکلام، کہ آدمی کو بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔
نیز یہ بھی ہے کہ جو بندہ پہلے سلام کرتا ہے اس کے اوپر زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں، اور جو بعد میں سلام کرتا ہے جواب دیتا ہے اس کے اوپر کم رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے الفاظ کے اندر ان عربی الفاظ کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ یہ دعا والے بھی الفاظ ہیں، اللہ کی رحمت والے بھی الفاظ ہیں، اور ان کے ذریعے سے عربی سیکھنا سکھانا بھی ہمارا آسان ہو جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر یہ کچھ الفاظ تھے، ان الفاظ کا خیال رکھیں، ان کو لکھ لیجیے اور ان کو بولنے کی کوشش کیجیے۔ آج کی ویڈیو کے اندر فقط اتنا ہی، اس سے آگے انشاءاللہ جو باقی رہ گیا ہے اگلی ویڈیو کے اندر۔ فقط والسلام۔